سے آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ابھی آج اعلامیہ سامنے آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، چوئی صاحب، اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ بیکاز جو جنرل یا قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صاف صاف کہا کہ اس فیصلے پہ وہ امپلیمنٹ کریں گے. انہوں نے اپنے اوپر لگے الزام کو ڈیفینڈ کیا ہے لیکن فیصلے کو نہ ماننے کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پھر اپنی علیحدہ اس پہ پوزیشن لے رہا ہے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک آئینی آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، کسی کے پابند اور تابع نہیں ہے. یہی بات ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی حیثیت سے اختیارات تھے ان میں تجاوز کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یا اس کی روشنی میں. تو اس کی جو اپنی ایک آزادانہ حیثیت ہے اور انسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اس کی اپنی رائے ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہ ہو رہا ہے نہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریزرو سیٹوں کے فیصلے کے حوالے سے گورنمنٹ نے بھی یہ قطعی نہیں کہا کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے اور ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے اور جو سپریم کورٹ کہے گا ہم اس کے الٹ چلیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اچھا، اس فیصلے کے بعد بھی ہمیشہ الیکشن کمیشن کے پاس، گورنمنٹ کے پاس یا ہماری جو ریزرو سیٹ پہ جو خواتین بعد میں منتخب ہوئی تھی یا نوٹیفائی ہوئی تھی، میں صرف 3 آپ کو سٹیک ہولڈرز بتا رہا ہوں، ان کے پاس لیگل ریمیڈیز موجود ہیں. ایسے قانون کے اندر راستے موجود ہیں کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے اور اپنا آئینی حق استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی حق کو استعمال کرنے کی بات کی گئی ہے اور جو لیگل ٹیمز ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ جس میں ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کے اوپر دیا گیا، اس پریئر پہ دیا گیا جو انہوں نے مانگی نہیں تھی، جو اس فیصلے میں پارٹی نہیں تھے، تو وہ ریلیف کس طرح دیا گیا، یہ ساری چیزیں زیر بحث ہیں. تو سر پھر کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی جو کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں حکومتی وزراء خواجہ آصف صاحب، جن کو ایک آئینی بحران نظر آ رہا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں، پھر یہ کس میلٹ ڈاؤن کی بات کریں؟ سو ایزی کہ ایک فیصلہ ہے، آپ اپیل کریں گے، وہ ریویو میں جائے گا، جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. تو پھر یہ قانونی اور یہ آئینی بحران کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میلٹ ڈاؤن کیوں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے، آئینی بحران پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے اس بات پہ کہ ملک خدا نخواستہ کسی ایسی بند گلی کی طرف جا رہا ہے کہ جہاں پہ سامنے آپ کو کوئی راستہ سجھائی نہ دیتا ہو. لیکن آئینی بحران کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ جب ادارے ایک دوسرے کی آئینی حدود کے اندر مداخلت کریں گے، اپنے آئینی حدود سے تجاوز کریں گے، تو پھر یقیناً بحران پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ادارے کا اپنا ایک کردار جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے جسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور اگر میں اپنا کام نہ کروں اور میں دوسرے کے جو دائرہ ہے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کروں گا، اس سے مسائل پیدا ہوں گے میرے اپنے محکمے میں بھی جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں گا اور اس محکمے میں بھی جس کو کوئی دوسرا ہیڈ کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ فیصلہ ہمیں بالکل اسی طرح لگا کہ یہ اور ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کے اندر تجاوز کیا گیا. یہ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ یاد کرا دوں، یہ کسی ایک چیف جسٹس کا نہیں، یہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان، اگلے چیف جسٹس آف پاکستان اور ان سے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان، ان تینوں کا مشترکہ یہ ججمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. اس حد تک ان تینوں کا اتفاق ہے. تو یہ تینوں چیف جسٹس، موجودہ، فیوچر اور اس سے اگلے والے، ان کا اس بات پہ خیال ہے. تو آپ اگر آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں تو یہ کلیئرٹی کے لیے بتا دوں کہ اس پہ سب کا اگریمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی غلط انٹرپریٹیشن پہ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو بھی کسی عدالت کی طرف سے آتا ہے، ہم اس فیصلے کو دیکھتے ہیں اور اس فیصلے کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے اوپر کبھی بات ہم نہیں کرتے کہ جناب اس کے اوپر موجودہ آئندہ آنے والے سابقہ کون سے چیف جسٹس صاحبان ہیں یا جج صاحبان ہیں، وہ قابل احترام ہیں، ان کی اپنی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اور وہ بالکل قابل صد احترام ہے. لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ بات بھی کر سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف جو بھی آپ کی لیگل ریمیڈی ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو قطع نظر اس بات کے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے، اس فیصلے کے اندر جو قانونی یا آئینی ہچ اور لکونے موجود ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ان کو ریکٹیفائی کرنے کی بات ہو رہی ہے. سسٹم جب تک آپ یہ کہیں کہ اس کو سدھارا نہیں جائے گا، جب تک اس کی
خد و خال درست نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا. یہ ایک فیصلہ نہیں ہے, اس کے بعد کئی ایک فیصلے آنے ہیں. اچھا, لیکن اگر اسی طرح آپ انتظامیہ, مقننہ اور جو آپ کی الیکشن کمیشن, اگر ان اداروں کے اندر اور یہ ان جن کا میں نے نام لیا, ان کی جو حدود اور قیود ہیں اور ان کی جو ڈومین ہے اس کے اندر آپ اگر دخل اندازی کریں گے تو معاملہ آگے چل نہیں سکتا. اچھا, اب پارلیمنٹ ہے, اس کا کام ہے قانون سازی. پارلیمنٹ کوئی ایکٹ پاس کرتی ہے تو آپ دوسرے دن اسے ٹرن ڈاؤن کر دیں, کیسے معاملہ چلے گا؟ تیسرے دن پارلیمنٹ کوئی اور ایکٹ پاس کرتی ہے, آپ اسے ٹرن ڈاؤن کر دیں. تو یہ پارلیمنٹ کا جو ایک پریروگیٹو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ مداخلت ہے. ہم بار بار اس کی بات کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی فیصلے ضرور کریں, آئینی حدود کے اندر کریں اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کریں. بعض فیصلے ایسے ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. آئین کو ری رائٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. وہ ہم اس وقت گورنمنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ ہم 2/3 اکثریت میں نہیں ہیں. تو 3, 4, 6, 8 کوئی بھی آنریبل جج صاحب ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ کے بیٹھ میں کیسے وہ آئین کو ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. پاکستان میں یہ روایت اگر ڈل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین تو موم کی وہ ناک ہے, جس کا دل کرے گا وہ اس کو اپنی مرضی سے مروڑ لے گا. تو برائے مہربانی یہ چیزیں ان کے سیریس ریپرکشنز ہیں, انہیں صرف آج کے تناظر میں نہ دیکھا جائے. یہ تو فیصلے آئیں گے ریکٹیفائی جیسے بھی ہوں گے وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ بڑی ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو اسی تناظر میں گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریویو میں جائیں گے, آپ اس کے تمام قانونی حوالے سے پہلے جو آپشنز ان کو ایکسرسائز کریں گے.